اچھا، ایک طرف شہزاد بھٹی جو ہے وہ ریاست پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے اگینسٹ جو ہوگا میں اس کی زبان کھینچ لوں گا، لیکن اس طرح کے کام کر کے حملہ کر کے وہ بھی قاتلانہ، وہ ریاست پاکستان کو چیلنج نہیں ہے؟ میں نے یہی جملہ کہا، میں نے کہا اس نے ایک جرم کیا، آپ جرم کے جواب میں ایک جرم کر رہے ہو، ایک نیا جرم، ایف آئی آر میں تو اضافہ ہو گیا نا۔ پہلے ایف آئی آر جو تھی 440 کی، اب ایک نئی ایف آئی آر نے کہا ہاں، میں نے کہا اس پہ ایک ایف آئی آر تھی 295 کی، پھر ایک آپ نے ایف آئی آر اس پہ حملہ کر کے اپنے خلاف کروا لیا ایک ایف آئی آر، اس میں مدعی بن گیا وہ اس کا گارڈ یا وہ۔ کہتا ہاں۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس حد تک آپ جسٹیفائڈ سمجھتے ہو؟ اس نے کہا کوئی جرم کرے پاکستان کی سرزمین پہ یا بھارتی سرزمین پہ یا یورپ میں، یہ جملہ کہا، میرا یہ فرض ہے بطور پاکستانی شہری کہ میں اس سے سخت ترین بدلہ لوں گا۔ میں نے کہا جی کہ آپ یہ جو بتا رہے ہو کہ 25 تاریخ کو میں نہیں آ رہا لیکن میرے ساتھی آ رہے ہیں، تو جو ٹھنڈا کر کے بھیجیں گے اس کو۔ کہتا ہے میں نے اس لیے یہ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، باتوں کے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا جی آپ کی دوستی تھی اور ایک دم مخالفت میں، دشمنی میں تبدیل ہو گئی کہ آپ حملہ آور ایک دوسرے پہ ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا میری دوستی محض ٹک ٹاک کی حد تک تھی، کوئی یارانہ نہیں ہے اس سے۔ کہتا ہے کہ مجھے ایک مسئلے میں اس نے اپروچ کیا، رجب بٹ نے، کہ یہ معاملہ ایک آ گیا ہے، 295 کا مقدمہ تھا، تو اس میں مجھے آپ کا ساتھ درکار ہے، آپ کی امداد، آپ کا تعاون درکار ہے۔ کہتا ہے میں نے یہ گفتگو کی اپنے ساتھی، انہوں نے 2 نام لیے، ایک فرخ کھوکر اور ایک انہوں نے کہا کہ میں نے ایک میرے دوست اور ہیں ان سے مشورہ کیا، شانی ٹائیگر۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے مشورہ کیا اور اس مشورے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی امداد کریں۔ کہتا ہم نے اس کی امداد شروع کی اور اس کی امداد ہم نے کی اس انداز سے کہ وہ ٹک ٹاکر جو ہے نا، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس کی زندگی کا تحفظ رہے، قانون کا یہ سامنا کرے۔ ہم قانون میں اس کی رکاوٹ نہیں بنیں گے، قانونی جو پیچیدگیاں ہیں، جو پیشی ہیں اس کی وہ بھگتے۔ کہتا لیکن جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ یہ 1 نہیں 2 نہیں 10 بار جو ہے گستاخی کر رہا ہے شان رسالت میں، شان اہل بیت میں اور شان صحابہ میں، جہاں کہیں اطلاع ملی، کہتا اس کے بعد میں نے اس سے کنارہ کشی کر لی اور اس سے میں نے یہ جملہ کہا اب تیری راہ اور ہے، میری اور ہے، اور میں تجھے روکنے کی کوشش کروں گا۔ کہتا جب یہ میری بات نہیں سمجھا تو تنگ آمد بجنگ آمد، میں نے اس کے گھر پہ حملہ کر کے اس کو پیغام دیا۔ میں نے کہا وہ تو ملک سے باہر چلا گیا۔ تو اس کے بعد شہزاد بھٹی کا بڑا زبردست خوفناک قسم کا جملہ جوابی، اس نے کہا کہ ایک بات ذہن میں رکھیں، پاکستان کی سرزمین پہ گولی چلانا، کسی پہ حملہ کرنا مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ، پرٹیکولرلی لندن، بالخصوص لندن میں، کہ اگر لندن میں کسی پہ حملہ کرنا ہے، اس کو قابو کرنا ہے، تو وہ زیادہ آسان ہے بنسبت پاکستان میں۔ تو کوئی شخص اگر لندن میں جا کے پناہ لیتا ہے، لندن میں جا کے چھپتا ہے، یا ایون بھارت میں چھپتا ہے، یہ بھی کہا بھارت میں چھپتا ہے، تو میرے لیے اس کو ٹارگٹ کرنا آسان ہوگا۔ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ یار بھارت سے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اس نے کہا بھارت سے مسئلہ آپ کو جنگ میں سمجھ نہیں آ گئی کہ بھارت جو ہے، انڈیا ہمارا کس قدر بڑا جو ہے نا مخالف ہے، دشمن ہے۔ تو میں نے بھارت کا وہ شخص ٹارگٹ کر لیا ہے جو پاکستان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہتا اس کا نام ہے لارنس بشنوئی۔ آپ نے پوچھا نہیں لارنس بشنوئی سے ویڈیو کال پر بات کیسے ہوئی، تعلق کیسے بن گیا؟ مطلب انڈین گینگسٹر جس نے اتنا بڑا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، جو کہیں پر بھی کسی کو بھی قتل کروا دیتا ہے، اس سے تعلق کیسے بن گیا؟ میں نے یہ پوچھا بھٹی صاحب سے، انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کے چینل پہ فزیکلی خود پبلک کو اپنے اندر کی باتیں بتاؤں گا، ہم کا وعدہ ہے، اور میں نے بھی آپ سے بر صاحب کہا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل گینگ وار ہے اس کا ہر ایلیمنٹ جو ہے اس تک ہم رسائی حاصل کریں گے، اسے پوچھیں گے یہ معاملہ کیا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو تم۔ لارنس بشنوئی کے بارے میں نے اس سے پوچھا بھٹی صاحب یہ لارنس بشنوئی سے آپ کے مراسم؟ کہتا ہے بالکل۔ کہتا ہے میرے
ساتھی کا لفظ، میرے ساتھی بھارت میں بھی نیٹ ورک ہے، پورا کام کر رہے ہیں، نیٹ ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا، جن لوگوں کا نیٹ ورک ہوتا ہے وہ گینگسٹر ہوتے ہیں، یہ گینگسٹر ہے؟ نیٹ ورک جو ہوتا ہے نا، وہ نیٹ ورک ضروری نہیں ہے کہ منفی ہی ہو، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. یہ پازیٹیو کیا ہے؟ کسی کے گھر پر حملہ کرنا؟ یہاں کی حد تک تو بات نہیں کر رہا، آپ نے انڈیا کے حوالہ دیا نا، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. انڈیا میں پاکستان مخالف قوتیں کام کر رہی ہیں، ان کی اپنی ایجنسیاں، ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف مغلظات بکتے رہتے ہیں. لیکن یہ شہزاد بھٹی کا موقف ہے، درست ہے کہ غلط ہے میرا نہیں خیال، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں بھارت میں کام کر رہا ہوں پاکستان کے حق میں. اب بھارت کے حق میں لوگ ایران میں ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے، پاکستان میں بھی کر رہے تھے. ایران میں جب یہ ابھی جنگ ہوئی ہے ایران کی اسرائیل کی، تو اس میں آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنا نیٹ ورک 76 لوگوں کا پکڑا گیا، 70 ایک تھے، 6 ایک تھے. اب یہ کہتا ہے کہ میں نے نیٹ ورک بنایا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان کے اعلیٰ ترین مفاد میں. اب جب یہ موقف وہ اپنے سامنے، جب پاکستان اون نہیں کرتا، یہ اس کا ذاتی عمل ہے. اون کیوں کرے گا؟ کوئی کہتا ہے جی میں جانوروں کو دانہ ڈالوں گا، پانی ڈال دوں گا، ہے نا، پرندوں کے لیے فلائی کام کروں گا، یہ مشن ہے. اب اس نے مشن بنایا ہوا ہے کہ میں اینٹی پاکستان، اینٹی ریلیجن، اینٹی اسلام، ان کے خلاف کاروائی کروں گا. اب میں نے کہا جی کہ یہ رجب بٹ پہ آپ نے یقین نہیں کیا، ریسرچ نہیں کیا، کیا ہوا کہ رجب بٹ سے ایک دم مخالفت آپ کی ہوگی؟ اس نے کہا جی کہ میں نے تحقیق کی پوری کہ رجب بٹ نے گستاخی کی ہے، اس پہ فتویٰ بھی آ گیا. جب فتویٰ آ گیا تو میں نے اپنا یہ فرض اولین ترجیحاً طے کر لیا کہ اب میری اور اس کی راہیں جدا ہیں اور میں اس کے پیچھے ہوں. تو میں نے کہا چیلنج، کہتا ہے اسی تناظر میں نے چیلنج کیا ہے، اور چیلنج کا مقصد اس کو مارنا نہیں ہے، اس پہ حملہ کرنا نہیں ہے، اس کو ٹف ٹائم دینا ہے، ٹھنڈا. میں کہا ٹھنڈ ڈالنا کیا کسے کہتے ہو کہ جی مردہ ہو گیا بندہ ٹھنڈ پڑ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، ٹھنڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو احساس ہو جائے، اس کے اندر سے یہ بات نکالوں کہ یہ کس ڈگر پہ جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. دوسرا میں نے کہا جی کہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ اس کے خلاف ویڈیوز ہیں، اس کے خلاف تصاویر ہیں، وہ کیسے بنی؟ اس نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ تانا بانا بنا، انہوں نے اس کے بیڈ روم کی تصاویر بھی تیار کر لی، ویڈیو بھی تیار کر لی، واش روم میں بڑھ سب کچھ تصویریں. میں نے کہا خدا نہ کرے کہ وہ صحیح ہوں، واش روم میں نہاتے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے باقاعدہ جو اس کا واش روم کرٹن ہوتا ہے وہ کرٹن پیچھے کیا گیا، دروازہ کھولا گیا اور کھول کے کوئی شخص ویڈیو بنا رہا ہے. تو دوسرا جو بندہ نہا رہا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ خبردار بند کر یار، اتنا زیادہ نہ بنا، بس ایک سائڈ اوپر سے پوز لے لے. اس کا مطلب ہے کہ اٹ واز پلانڈ ایفرٹ، نہانے والے کی بھی اور بنانے والے کی بھی. یہ مشترکہ کاوش کوشش جو تھی، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک دوسرے کے جذبات ابھارنے، معاملات کو زیادہ اجاگر کرنے اور اپنی تشہیر کے لیے بلو دی بیلٹ کھیلنے کا نام اور کام شروع ہو گیا.